یہاں پہ المورد میں پچھلے کوئی 5 سے 6 ماہ سے آ رہا ہوں، اور میرے یہاں پہ کچھ سوالات ہوتے ہیں. گزرتے ہوئے پکڑے گئے تھے. انہوں نے پکڑ لیا تھا. تو میرے یہاں پہ کچھ جب بھی میں سوال کرتا ہوں تو بہت بنیادی سوال ہوتا ہے میرا. میں آپ سے بھی وہی کروں گا، اس کا آپ کی رائے لینا چاہوں گا اس سوال پر. میرا سوال ہے کہ انسان نے اچھائی اور برائی کے لیے جو معیار قائم کر رکھے ہیں وہ کیا انسانی جبلت پر قائم ہے، یا یہ کہ جو انسان اپنے لیے اچھا یا برا سوچتا ہے حقیقت میں انسانی فطرت اور جبلت میں وہ اچھائی ہے بھی یا نہیں ہے؟ اور دوسرا یہ کہ کیا ہم خیر اور شر سے ماورا ہو کے ایک بہترین مخلوق نہیں بن سکتے؟ کیا ہمارے لیے بہتر ہونے کا تقاضا خیر و شر ہی ہے، یا برا ہونا وہ جو شر ہمیں بتا دیا گیا ہے، کیا ہم ماورائے خیر و شر نہیں ہو سکتے؟ بنیادی طور پر میرا سوال یہ ہے. خیر و شر کا بنیادی مقدمہ کہاں سے عکس کریں گے؟ یہ خارج میں کوئی پڑی ہوئی چیز نہیں جس کو آپ دکھا سکیں. سورج نہیں ہے کہ آپ مجھے کہیں کہ باہر نکل کے دیکھ لو، آنکھیں کھولو. موسیقی نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ ذرا کانوں کو صاف کر لیں آواز آ جائے گی. تو یہ حواس کے ذریعے سے تو نہیں معلوم ہوتے نا. اس کا مطلب ہے یہ میرا باطنی ادراک ہے، یعنی میں اپنے باطن میں خیر اور شر کا ایک شعور پاتا ہوں. سادگی سے بیان کیجئے تو گویا یہ ظاہری حواس سے نظر آنے والی چیز نہیں ہے، باطنی حواس سے نظر آتی ہے. جو چیزیں باطنی حواس سے نظر آتی ہیں ان میں فیصلہ کیسے کرتے ہیں؟ ان کے فیصلے کا اصول ہے استقراء، انڈکشن. یعنی پوری دنیا اپنے باطنی احساسات کو بیان کرتی ہے. تو اگر مشرق سے مغرب تک مختلف نسلوں میں لوگ اس باطنی احساس کو ایک ہی طریقے سے بیان کر رہے ہوں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ باطنی ادراک کا اب ثابت شدہ مقدمہ ہے. اس اصول کے اوپر آپ اس چیز کا بھی جائزہ لے کے دیکھ لیں، بالکل 2 اور 2 4 کی طرح کا جواب مل جائے. اس کے بعد بحث کرتے جائیں، پوچھیے اور پھر استقراء کے اصول پر اس مقدمے کو قائم کریں. یہ خارج کی چیز نہیں ہے. یہاں پہ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ کیا فی الواقع دنیا کے اندر مفاد کی بنیاد پر اخلاقی اصولوں کا ادراک انسان کر رہا ہے. مشرق سے مغرب تک آپ کو اس کا جواب نفی میں ملے گا، ایسا نہیں ہے. تو یہ کام آپ خود کریں، بالکل درست نتیجہ نکلے.